پیارے بچوں، آج ہم ایک بڑی مزے کی کہانی سنیں گے جس کا نام ہے اول بلا۔ اور سب سے مزے کی بات ہے کہ جو اس کہانی کو پڑھ رہی ہیں انہوں نے اس کہانی کو نہ صرف لکھا ہے بلکہ اس کہانی کی تصویریں بھی بنائی ہیں۔ تو چل کر سنتے ہیں رومانہ حسین کی آواز میں ان کی ہی لکھی ہوئی کہانی اول بلا۔ اول بلا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ ایک دن اس نے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھا کچھ درخت اس کے راستے میں آ گئے۔ اس نے جھنجھلا کر درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اسے اس کام میں اتنا مزہ آیا کہ وہ خوب زور زور سے ہنسا اور اپنے سفر پر روانہ ہو۔ اول بلا نے دیکھا کہ نیچے ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کے قریب ایک صاف شفاف دریا بہہ رہا ہے۔ ہر طرف سکون ہی سکون ہے، لوگ اپنے کام کاج میں مگن ہیں، تتلیاں پھولوں پر منڈلا رہی ہیں اور پھولوں کی خوشبو سے ساری بستی مہک رہی ہے۔ اول بلا نے ایک گھر پر دستک دی تو ایک آدمی باہر آیا۔ اول بلا نے اس سے کہا کہ تمہاری بستی اتنی چھوٹی سی کیوں ہے جبکہ ارد گرد زمین ہی زمین ہے، اس پر جانوروں کا راج ہے، درختوں پر پرندوں اور گلہریوں کا قبضہ ہے۔ تم اپنی بستی بڑھاؤ، اپنی آبادی بڑھاؤ اور اپنی حکومت جماؤ۔ اپنی ضرورت کے لیے درختوں، پودوں، پہاڑوں، جانوروں، پانی اور زمین کو اپنا غلام بنانا بہت ضروری ہے، انہیں آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آدمی پہلے اول بلا کو دیکھ کر بہت ڈرا، لیکن جب اس کی باتوں پر غور کیا تو سوچ میں پڑ گیا۔ اول بلا کے جانے کے بعد آدمی نے بستی والوں کو جمع کیا اور ساری باتیں دہرائیں۔ بستی والے خوش بھی ہوئے اور حیران بھی کہ آج تک انہوں نے اتنی عقل مندی کی باتیں سنی نہیں تھی۔ جنگل کٹنے لگے، کھیت سمٹنے لگے، ہر طرف شہر ہی شہر آباد ہو گئے، ہر جگہ دھواں ہی دھواں بھر گیا۔ ہر ایک مصروف تھا، ہر شخص سب سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ اختلافات بڑھنے لگے، دشمنیاں ہوئیں، تو کہیں بندوقیں چلی، کہیں ٹینک، کہیں میزائل گرے، کہیں بم۔ لوگوں نے ایک ہی دھماکے میں بہت سارے انسانوں کو مارنے کی ترکیبیں نکال لی۔ اول بلا یہ ترقی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ واقعی انسان بڑا عقل مند ثابت ہوا، لیکن انسانوں کے سامنے نئے نئے مسئلے بھی کھڑے ہو گئے۔ مثلاً اب انہیں فکر ہوئی کہ کارخانوں سے نکلا ہوا بیکار زہریلا مادہ کہاں پھینکا جائے۔ وہ اول بلا سے مشورہ کرنے اس کے پہاڑی والے گھر پر گئے۔ اول بلا نے بڑے اطمینان سے کہا، اس میں کون سی مشکل ہے، یہ دریا اور سمندر کس کام کے ہیں؟ کارخانوں کا زہر ان میں انڈیل دو، یہ سب بہا کر لے جائیں گے۔ جاؤ اور بالکل فکر نہ کرو، یہ سب تمہارے ہی لیے تو ہیں۔ یہ حل لوگوں کو بہت پسند آیا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ سال اور گزر گئے، آبادی اتنی بڑھ گئی کہ شہر تنگ ہو گئے۔ اونچی اونچی عمارتوں میں کئی کئی خاندان رہنے لگے۔ بچوں کے لیے کوئی کھیلنے کی جگہ نہ رہی، نہ میدان رہے نہ باغات۔ کارخانوں، ہوائی جہازوں اور موٹر کاروں کا شور، رکشا اور بسوں کا شور، ٹی وی اور ریڈیو کا شور، ٹائپ رائٹر اور ایئر کنڈیشنرز کا شور۔ غرض یہ کہ زمین سے لے کر آسمان تک شور ہی شور اٹھنے لگا۔ پرندے گھبرا کر اڑنے لگے، جانور ڈر کر بھاگنے لگے، درخت کٹنے لگے، زہریلے پانی میں مچھلیاں مرنے لگیں، پودے اور انسان بیمار پڑنے لگے۔ ایک گھر میں دادا جان، دادی جان، نانا ابو، نانی اماں، ابو امی، خالہ سب مل کر بیٹھے تھے۔ خالہ کی شادی کے لیے مہمانوں کی فہرست، کھانوں کی فہرست، جہیز کی فہرست بنائی جا رہی تھی۔ بچے نانا ابو کے پاس جا بیٹھے۔ نانا ابو، آپ خالہ کی شادی میں آئس کریم بنوائیں گے یا کلفی؟ نانا ابو نے پیار سے کہا، بیٹا ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن تم چاہو تو دونوں چیزیں کھلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر نانا ابو بڑی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کی طرف دیکھ کر بولے، بھائی اول بلا نے اب حد ہی کر دی، ہمیں اس کا کہنا مانتے مانتے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اب اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے۔ پھر وہ دادا جان سے مخاطب ہوئے، آپ کو تو یاد ہوگا
کیا زمانہ تھا ہمارے بچپن کا. اول بلا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون ہے؟ بچے چیخے. نانی اماں نے ہنس کر کہا ادھر آؤ میں تمہیں کان میں بتاتی ہوں کہیں وہ سن نہ لے. بچے نانی اماں کے قریب بیٹھ گئے. انہوں نے چپکے سے کہا یہ جو ہم سارا وقت ہوس کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، اس کے پاس اتنا کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں، تمہارے نانا ابو نے لالچ کے اس جن کا نام اول بلا رکھا ہے.